بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اب قرآن پاک جمع کیسے ہے؟ یہ تو مختلف شکلوں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ متعین فرما دی تھی، سورت کی آیتیں متعین فرما دی تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مختلف جگہ تھا۔ جنگ یمامہ میں ایک صحابہ کی بڑی جماعت شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھ لیں۔ اور لکھنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرع صدر نہیں تھا۔ دونوں میں بات ہوتی رہی حتیٰ کہ اس بات کو قبول کر لیا کہ لکھنا چاہیے۔ اب لکھے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اعتبار والے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا اور کہا گیا قرآن جمع کریں، کیونکہ لکھنے کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ ترتیب سے لکھا جائے، اور کوئی بات امت کے اندر کمی بیشی ہو جاتی تو قیامت تک کے لیے سوال انہیں لوگوں سے ہونا تھا۔ لہذا بہت زیادہ احتیاط کے وجہ زید فرماتے ہیں، اگر حضرت امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا کہہ دیتے تو میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن جمع کرنا میرے لیے بہت گھراں تھا۔ لیکن پھر انہوں نے اصول متعین کیے، خود بھی حافظ سے حالانکہ اور سینکڑوں حفاظ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود مختلف طریقے شرائط رکھی گئی، 4 شرطیں رکھی گئی۔ اب اعلان ہو گیا کہ جو صحابہ کے پاس صحابہ کے پاس جو آیت ہے سب کچھ لے آئے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پہلا طریقہ رکھا، جو آیت آتی ہے اس کو اپنی یادداشت کے ساتھ ملاتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اس کام میں ساتھ لگا دیا تھا۔ جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو 2 آدمی حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت مل کر مشترکہ طور پر اس کو وصول کرتے تھے۔ پھر لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 آدمی اس بات کی قابل اعتبار آدمی، معتمد آدمی، جس نے ساری زندگی میں مسلمان ہونے کے بعد جھوٹ نہ بولا ہو، ان کی گواہی قبول لی جاتی تھی کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیاتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیے تھے، اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ قرآن پاک کی آیت کو دیا جاتا تھا۔ صحابہ کی بڑی جماعت تھی، وہ پڑھتے تھے، آیت پھر جا کے لکھی جاتی تھی۔ پھر اس کو جہاں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لکھنا ہے وہاں لکھا جائے، اور جہاں کمی بیشی کرنی تھی کہ جہاں پر آگے لکھنا ہے، ایک آیت پہلے لکھنا ہے، ایک آیت بعد میں لکھنا ہے، بعین نہیں وہیں پر لکھا جاتا تھا۔ اور پھر ہر آیت کو لینے کے لیے بعض آیت ایسی جس میں سینکڑوں صحابہ تھے، کم از کم ہر آیت، کوئی آیت بھی ایک ایسی نہیں تھی جس کو بیان کرنے والا صرف ایک صحابی ہو، صرف ایک آیت تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جو صرف ابو خزیمہ کے پاس ملی، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہ ملی، باقی تمام آیتیں مختلف صحابہ کے پاس۔ الحمدللہ ایک آیت کو لکھنے والے کئی صحابہ تھے۔ اللہ اعلم بالصواب۔